بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے پہلے کہ جتنے آرٹیکلس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ویڈیو کے اندر، اس کے اندر ہم نے ہر آرٹیکل کے ساتھ جو اس کے پاسبل ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اسی طرح جو ہم آج آرٹیکل 28 آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کے بھی جو ایم سی کیوز ہوں گے جو پاسبل ہو سکتے ہیں کہ لاگ ایٹ کے ایگزام کے اندر آپ کو اس طرح سے ملتے جلتے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہیں، ہم اس ایم سی کیوز کو اس آرٹیکل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ آرٹیکل شیئر کریں وہ ایزی ورڈز میں ہو تاکہ آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو کانسیپٹ کسی چیز کا کلیئر ہو جائے تو پھر کسی بھی طرح کا ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ تو ہم آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے اندر آرٹیکل 28 جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ آرٹیکل 28 جو ہے یہ قانون شہادت آرڈر 1984 کا، یہ پرٹین کرتا ہے ٹو دا فیکٹس، ٹھیک ہے، جو کہ ریلیونٹ ہیں کہ کیا آپ نے جو چیز ڈٹرمن کرنی ہے وہ جو ایکٹ تھا وہ ایکسیڈنٹل یا انٹینشنل، یعنی ایکسیڈنٹل سے مراد کہ وہ حادثاتی تھا، یا انٹینشنل سے مراد کہ وہ ارادتی مطلب ارادی طور پہ جو تھا وہ کوئی چیز ایسی کی گئی ہے، اور ڈن ود اے اسپیسیفک نالج اور انٹینشن، ٹھیک ہے، کہ اس میں وہ جو ایکٹ پرفارم ہوا وہ کسی خاص معلومات کی یا علم کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو پرفارم کیا گیا، یا پھر وہ کوئی ارادہ تھا اس چیز کو اس طرح کرنے کا۔ اب اس آرٹیکل سے ہم جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کو نیچے دکھائی دے رہی ہے چیز، اس میں ہم جو پہلی سٹیٹمنٹ اس وقت اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے جو وہ اس بارے میں ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو بھی ویدر این ایکٹ واز ایکسیڈنٹل اور انٹینشنل سے مراد یہ ہے کہ کیا جو ایکٹ ہوا ہے، جس ایکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جو اس وقت زیر بحث ہے، وہ ایکسیڈنٹل ہے کہ اچانک ہی بس ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی ارادہ باندھ کے جو ہے وہ اس چیز کو کیا گیا ہے، اور وہ جو ایکٹ تھا کیا وہ اس کے بارے میں کوئی پرٹیکولر نالج تھا، کوئی خاص علم تھا اس کے بارے میں، یا بس یا کوئی ارادہ تھا اس کو کرنے کا۔ یہ جو فیکٹ ہے یہ پارٹ آف سیریز آف سملر اکرنسز، یہاں سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹ دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایکٹ جو ہے، اب یہ ریلیونس کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں ریلیونٹ سمجھی جاتی ہیں، کون سی ریلیونٹ نہیں سمجھی جاتی۔ تو اب ایک ایکٹ ہے، پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ چیز جو تھی حادثاتی طور پہ ہو گئی، یا کوئی ارادہ تھا، کوئی خاص نالج تھا کسی کے پاس وہ کرنے کا یا نہیں تھا، کیا وہ جو ایکٹ ہے کیا اس طرح کے ملتے جلتے ایکٹ جو تھے وہ پہلے بھی ہو چکے تھے، کوئی اس طرح کا پہلے بھی کوئی اس طرح کا واقعات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کہیں گے کہ وہ ریلیونٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ اس میں کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ سیریز اور سملر اکرنسز، اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جب اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جس ایکٹ میں کوئی شخص انوالو ہے کہ وہ اس نے کیا، وہ اس کے بارے میں آپ کو انسائٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا یہ جو ایکٹ تھا اس کے پیچھے کیا، اس کی حقیقت کیا تھی، نیچر کیا تھی، اس کے پیچھے اس کی انٹینشن یا ارادہ کیا تھا۔ تو وہ جو ایک ملتے جلتے واقعات ہیں، جو سملر اکرنسز سے مراد یہ ہے کہ ایک ملتے جلتے واقعات کی جو سیریز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ایک انسائٹ دیتی ہے، آپ کو ایک معلومات دیتی ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ جو ایکٹ ہوا ہے
یہ ارادہ باندھ کے ہوا ہے یا یہ ایک ایسے ہی حادثاتی طور پہ ہو گیا ہے؟ اب اس کے اندر جو ریلیونس ہے یہ فیکٹس کے، ان کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ یا تو وہ کسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کسی چیز کے حق میں ہوتے ہیں، یا اور نگیٹ دا پروپوزیشن، یا وہ کسی چیز کو نگیٹ کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تو کیا وہ جو بات ہو رہی ہے اب وہ جو ان کی ریلیونس ہے ان فیکٹس کی، یا تو وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے یا پھر وہ اس واقعے کو نگیٹ کر رہی ہے، اس معاملے کو نگیٹ کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے اس سے۔ That the act was accidental or intentional or done with the specific knowledge اور انٹینشن۔ تو یہاں سے اب السٹریشن دیکھ کے ہم اس کو مزید ذرا تھوڑا سا آسان بنا لیتے ہیں۔ جو ہماری پہلی السٹریشن جس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے کہ اے کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنا گھر جو تھا وہ خود ہی جلا دیا تاکہ وہ انشورنس کی کمپنی سے جو ہے وہ پیسہ لے سکے۔ اب ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اے جو تھا وہ مختلف گھروں میں رہتا تھا، ان کو انشور کراتا تھا، اور پھر ان کو آگ لگ جاتی تھی، اور پھر وہ مختلف انشورنس کمپنیوں سے پیسہ لیتا تھا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اس لیگل پروسیڈنگ اگر کوئی اس کے بارے میں ہو رہی ہوگی تو یہ چیز ریلیونٹ ہے کہ یہ سیریز آف سملر ایکٹس تھے، یعنی ان واقعات جو تھے یہ ملتے جلتے واقعات تھے کہ وہ ہر دفعہ کسی وہ گھر لے لیتا تھا اور اس کو انشور کرا کے اس میں آگ لگ جاتی تھی، اور آگ لگنے کے بعد وہ انشورنس کمپنی سے پیسہ لے لیتا تھا۔ تو اب یہ جو فیکٹس ہیں، یہ جو سیریز آف آپ کے سامنے یہ چیز آئی کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اگر یہ لیگل پروسیڈنگ ہو رہی ہو کورٹ کے اندر تو پھر یہ چیز بھی ریلیونٹ ہوگی کورٹ کے اندر کہ جی یہ ہر دفعہ اسی کے ہی گھر کو کیوں آگ لگ جاتی تھی، مطلب انشورنس کے پیسے لینے کے لیے یا جو بھی معاملہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ والا پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک اور اس کی السٹریشن دیکھ لیتے ہیں کہ if A is employed to receive money from B's debtor and is responsible for making entries in a book to record the amounts received۔ یہاں پر یہ ہے کہ اے کو جو تھا یہ امپلوائے کیا گیا کہ جنہوں نے بی کا قرضہ دینا ہے وہ بی کے قرض داروں سے پیسوں کو وصول کر سکے اور ایک بک میں جو ہے وہ ساری اماؤنٹس کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کرے۔ اب یہاں پر اے میکس اے فالس انٹری شوئنگ اے لیسر اماؤنٹ ریسیوڈ دین وٹ ایکچولی اکرڈ۔ یہاں پر جو تھا وہ یہ ہوا کہ اس نے ایک ایسی رقم وہاں پہ لکھ دی، مطلب رقم اگر کسی سے وصول کی اس نے تو وہ والی رقم نہ لکھی بلکہ اس سے کم رقم لکھ دی۔ اگر 1 لاکھ روپے لیا ہے تو وہاں پہ 80,000 روپے لکھ دیا یا اس سے کم لکھ دیا جو بھی تھا۔ تو یہاں پر اب کوشچن ایک رائز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فالس انٹری ہوئی ہے کیا یہ حادثاتی طور پہ ہوگی کہ بس ایک ایکسیڈنٹل معاملہ تھا، یا انٹینشنل تھی، یعنی انٹینشنل سے مراد کہ اس نے یہ ارادہ کر کے یہ چیز جو تھی وہ کی تھی۔ اب اس کیس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بقایا انٹریز کی تھیں بک کے اندر وہ بھی فالس تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے غلط طریقے سے کی تھی، یا جھوٹی یا غلط انٹریز کی تھی۔ دا فیکٹ، اب یہ چیز کہ وہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ کنسسٹنٹلی انٹریز جو ہیں وہ غلط کی گئی ہیں، تو یہ چیز ریلیونٹ ہوگی اس لیگل پروسیڈنگ کے اندر کہ اے جو ہے وہ پیسے لیتا تھا بی کے قرض داروں سے، اور جب نوٹ ڈاؤن کرتا تھا تو کم لکھ دیتا تھا، مطلب پوری رقم نہیں لکھتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ریلیونٹ ہوگی۔ اب ایک اور اس کی اگزامپل نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سینیریو یہ ہے کہ اے کے اوپر الزام آ گیا کہ اس نے بی کو جو تھا وہ جعلی نوٹ دے دیے یا جعلی کرنسی وغیرہ دے دی۔ یہاں پر اب یہ کوشچن ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی حادثاتی طور پہ ہو گیا، ایکسیڈنٹل تھا، یا اے نے جو تھا یہ مطلب ارادہ کر کے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے۔
اب اے جو ہے وہ سی ڈی اور ای کو بھی اس نے جعلی کرنسی یا جعلی نوٹس جو تھے وہ دیے شارٹلی اور بفور اور آفٹر ڈلیورنگ دا روپی ٹو بی. اب بی کو جعلی نوٹ دینے سے پہلے اس نے سی ڈی اور ای کو بھی اسی طرح کے جعلی نوٹ دیے. یہ ایک سیریز آف ایکشن ہو گیا، یہ ملتے جلتے واقعات ہوئے. تو اس کا مطلب ہے یہ واقعات جو ہیں کہ وہ پہلے سی ڈی ای کو بھی جعلی نوٹ دے چکا ہوا ہے. یہ اگر لیگل پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ چیز بھی ریلیونٹ ہوگی کہ جی بی کو جو ملا وہ اس سے پہلے تو سی ڈی ای کو بھی یہ کام کر چکا ہوا تھا. تو یہاں سے یہ چیز جو ہے اس لیگل پروسیڈنگ کے حوالے سے ریلیونٹ ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ یہ والا پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے کچھ ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. آپ سے یوں پوچھا جا سکتا ہے لاگ ایڈ کے پیپر کے حوالے سے کہ آپ بتائیں کہ جی آرٹیکل 28 جو ہے اس کے مطابق what is relevant at determining whether an act was accidental or intentional. تو اس کا ابھی بڑا اگر آپ نے ابھی جو چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو فوراً آپ کے ذہن میں جو بات آئے گی کہ ایسے فیکٹس یعنی ایسے حقائق جو کہ ملتے جلتے واقعات جو ہیں وہ ان سے دکھائی دے رہے ہوں وہ ریلیونٹ ہوں گے. تو فیکٹ شوئنگ اے سیریز آف سملر اکرنسز انوالونگ دا پرسن پرفارمنگ دی ایکٹ، یہ اس کا آنسر ہوگا. دوسرا ایک ایم سی کیو اس کا پاسبل ایسے بن سکتا ہے کہ یہ جو سیریز آف ایکٹس ہوتے ہیں جو سملر اکرنسز وغیرہ کہ یہ اس آرٹیکل 28 کے کانٹیکس میں کیوں جو ہے ہم ان کو ریلیونٹ کہتے ہیں. تو ان کو اس لیے ریلیونٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس چیز کے اندر انسائٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو ایکٹ ہوا ہے، یہ انٹینشنل ہوا ہے، اس کی کیا نیچر کیا تھی. تو اس لیے ان سارے ملتے جلتے واقعات کو بھی کسی بھی لیگل پروسیڈنگ میں ریلیونٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان a case where A is accused of fraudulent actions, what type of facts would be relevant to determine whether the act was accidental or intentional. تو اب اس میں ایک کیس جو تھا وہ اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جو فیکٹس وہ انٹریز کرتا تھا جو کنسسٹنٹلی یہ فیور کر رہی تھی کہ اے جو ہے یہ ارادے باندھ کے یہ کام کرتا ہے، مطلب اس نے یہ چیز جو ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے. تو یہ ایک پاسبل ایم سی کیو، لیکن یہ اس ایم سی کیو آنے کا چانس جو ہے وہ تھوڑا کم ہے. میرا نہیں خیال اس طرح کا ایم سی کیو جو ہے وہ آئے. بہرحال آرٹیکل 29 کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر ہم نے جو چیز دیکھنی ہے کہ یہ چیز دیکھے اس میں جو چیز ریلیونٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ایکٹ پرفارم کیا گیا تھا کیا وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کیا وہ نیچرلی وہ کام ویسے ہی جو ہے وہ کام ہو رہا تھا جو کورس آف بزنس کے مطابق ہے. اب یہ میں آپ کو اگزامپل سے اگر بتاؤں تو آپ کو زیادہ جلدی اس کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس چیز میں کس چیز کو ریلیونٹ کہیں گے. اگر کوئی لیگل پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور ہم نے کسی چیز کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایگزسٹنس کورس آف بزنس ہے، ٹھیک ہے، وہ نارملی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ نیچرلی یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس نے پوسٹ آفس میں یا کوئی پوسٹ باکس میں جو تھا وہ خط ڈال دیا. اب یہ ایک آرڈینری کورس آف ایکشن ہے، یعنی عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کہیں خط بھیجا جائے تو ڈاک خانے میں یا پوسٹ باکس میں وہ لیٹر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ لیٹر ڈال دینا ایک نارمل کورس آف ایکشن ہے. یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے، یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے کہ اگر کوئی کام لیٹر ڈالنے کا کوئی کام ہوا ہے، کوئی ایکٹ ایسا ہوا ہے جس میں ایک خط ڈسپیچ ہوا ہے، تو وہ خط پوسٹ آفس میں یا لیٹر باکس میں ڈالا گیا ہے، یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ سوال اگر ایسے ہو اس میں کہ وہ جو لیٹر ہے وہ جس کو لکھا گیا، مثال کے طور پہ اے کو وہ لکھا گیا، تو کیا وہ لیٹر اے کو مل گیا تھا کہ نہیں ملا تھا. اب دا فیکٹ دیٹ اٹ واز پوسٹڈ ان ڈیو کورس، یعنی اب ایک پہلا حقیقت تو یہ آ گئی کہ اس خط کو
جو معمول کا طریقہ کار اس کے مطابق ڈیو کورس سے مراد یہ ہے کہ یہی کام کرنا چاہیے تھا اس کو پہنچانے کے لیے کہ وہ کسی ڈاکخانے میں یا لیٹر باکس میں ڈالتا ہے. تو یہ چیز جو تھی یہ فیکٹ، اور اس کے ساتھ دوسرا یہ کہ وہ واپس ریٹرن نہیں ہو گیا سینڈر کو. تو لہٰذا یہ والا فیکٹ کہ کسی نے بھی ایکس وائی زیڈ نے اے کو خط لکھا، اس کو پوسٹ آفس یا جو لیٹر باکس ہوتا ہے یہ پوسٹ باکس اس میں ڈالا، اور وہ وہاں سے واپس نہیں آیا بطور ڈیڈ لیٹر، یہ چیز ریلیونٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی کام جو نارمل کورس آف ایکشن میں ہو رہا ہو وہ چیز جو ہے کسی لیگل پروسیڈنگ کے اندر ریلیونٹ ہوتی ہے. اس میں ایم سی کیو جو ہے وہ کوئی سوال اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل مطلب 29 جو ہے اس کے مطابق جو ہے ایگزسٹنس آف کورس آف بزنس از ریلیونٹ، یعنی کورس آف بزنس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کورس آف بزنس ہے. اگر خط کسی کو بھیجنا ہے تو بھئی آپ کو ڈاکخانے میں یا کسی لیٹر باکس میں ڈالنا پڑے گا، یہ اس کا ایک کورس آف بزنس ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کو خط بھیج سکتے ہیں. تو اس کا جو آنسر ہے کہ دیر از اے کوشچن اباؤٹ اے اسپیسیفک ایکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے فیکٹس جو ہیں ان کو ہم ریلیونٹ جو ہے کسی لیگل پروسیڈنگ میں کہیں گے کہ وہ لیٹر اس کو مل گیا کہ نہیں ملا. تو سیدھی بات اس میں جو سمجھ میں آتی ہے کہ لیٹر جو تھا وہ ڈیو کورس میں پوسٹ ہوا، یعنی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ پوسٹ ہوا، اور وہ ڈیڈ لیٹر سے ریٹرن بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ریلیونٹ ہے. ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی ایک کوئی ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ وین از دا ایگزسٹنس آف کورس آف بزنس ریلیونٹ ٹو آرٹیکل 29. تو آبویسلی کسی پرٹیکولر ایکٹ کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کا جو آنسر ہے وہ اس کا جو ایم سی کیو 3 ہے اس کے آپ کے سامنے، اس کا آنسر جو ہے وہ سی بنے گا کہ جو اس کی ایگزسٹنس ہے وہ ہم کسی پرٹیکولر ایکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیو کورس کے مطابق جو تھا ہوا کہ نہیں ہوا. آرٹیکل 30 جو ہے اس میں ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے آپ کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے. بیئر ایکٹ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے نیا ایک چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ایڈمیشن جو ہے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایڈمیشن کس کو کہتے ہیں. یہ ایڈمیشن جو ہے یہ آپ نے پہلے بھی اپنے کورس میں پڑھا ہوگا. بہرحال اس میں ہم تھوڑا سا ایک جو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ این ایڈمیشنز ریفر ٹو اے اسٹیٹمنٹ، یعنی ہم ایڈمیشن کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جو بولا جائے یا لکھا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ بیان جو کہ بولا گیا یا لکھا گیا وہ کسی فیکٹ کے بارے میں جو فیکٹ ان ایشو تھا یا ریلیونٹ فیکٹ، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی وہ کوئی انفرنس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. دیٹ امپلائز این انفرنس، یعنی وہ آپ کو کوئی اس کے اندر کسی قسم کی انفرنس پرووائڈ کر رہا ہے، ہم اس کو ایڈمیشن کہتے ہیں. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کوئی انڈیویجول جو کرتا ہے، مطلب اس میں مختلف سینیریوز ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ کین بی میڈ بائی اینی انڈیویجول falling under the categories specified later in the order. The circumstances under which the admission is made is also considered when determining its validity and relevance. تو یہ ایک امپورٹنٹ اپنے ذہن میں پوائنٹ رکھیے گا کہ یہ دیکھا جانا بھی بہت ضروری ہے اور وہ اس ویلڈ ہے اور وہ ریلیونٹ ہے کہ جب وہ ایڈمیشن کیا گیا تحریری طور پر یا پھر بول کر، یعنی اورلی کسی نے اسپوکن کوئی بات کہی یا ریٹن کسی حالت میں کی، تو وہ کن حالات میں اس نے ایڈمیشن کیا، وہ حالات بھی ان کی ویلیڈیٹی اور ریلیونسی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. سوال اس میں اس طرح بن سکتا ہے کہ کیو ایس او کے مطابق جو ہے وہ بتائیے کہ ایڈمیشن کیا ہے. تو اگر نیچے آپ کو 2-3 اسٹیٹمنٹس دی ہوں تو آپ نے اس میں سے جو چیز اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا کوئی بھی بیان وہ فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں یا فیکٹ ان کوشچن یا ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں کوئی انفرنس امپلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ انفرنس جو ہے یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلے ویڈیوز کے اندر. تو آپ اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لہٰذا آپ کو یہ انفرنس جو ہے اس سے کلیئر ہوگا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس میں سوال کہ کون ایڈمیشن کر سکتا ہے، تو اس میں آرڈر کے مطابق کوئی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں جو لیگل پروسیڈنگ سے جو پارٹی ہے، تو پارٹی ٹو سوٹ جو ہیں یا پارٹی ٹو سوٹ کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ جو اس سے کنسرن ہے تو وہ اس کے اندر یہ اینی پرسن جو ہے وہ ایڈمیشن کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ کسی بھی ایڈمیشن کے بارے میں کہ وہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے یا ریلیونس کیا ہے. تو اس طرح کا اگر سوال آئے تو آپ نے اس کا ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ وہ حالات جن میں وہ ایڈمیشن کیا گیا، یعنی وہ جو بیان دیا گیا تھا تحریری طور پر یا اسپوکن طور پر جو دیا گیا یا بول کر جو چیز بتائی گئی تھی، وہ کن حالات میں دیا گیا تھا، وہ بھی اس میں ریلیونٹ ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.